بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ بچوں کے لیے ہے، اور پیارے بچوں، آپ کے لیے آج ایک بہت ہی دلچسپ معلوماتی اور سچی کہانی میں لے کے آیا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ جب آپ یہ کہانی سنیں گے آپ کو بہت اچھی لگے گی، اور میں والدین سے گزارش کروں گا کہ اس ولاگ کو آپ خود بھی دیکھیں اور اپنے بچوں کو ضرور دکھائیں۔ بچوں کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہت ضرورت ہے، اور آج کل رمضان المبارک میں تو ایک ماحول بھی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کے لیے جو ہے وہ ایک بہت ہی مزیدار کہانی، جیسے میں نے کہا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کہانی کا عنوان ہے ذہین شہزادہ، یعنی ایک شہزادہ ہوتا ہے جو بہت ہی ذہین ہوتا ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ شہزادہ کیا کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ایک تھا شہزادہ، اس کی حکومت کئی ملکوں پر قائم تھی۔ شام، عراق اور فلسطین جیسے یہ جو مڈل ایسٹ ہے، جہاں پہ یہ سارے علاقے ہیں، ان سب میں اس کی جو ہے وہ حکومت تھی، اور اس کے جو لوگ تھے وہ اپنے بادشاہ سے بہت خوش تھے، کیونکہ جو بادشاہ تھا وہ بہت نیک اور رحم دل تھا، لوگوں کا خیال کرتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جو حکومتیں ہوتی تھیں وہ بادشاہوں کی حکومت ہوتی تھی، اور اچھے بادشاہوں کو لوگ پسند کرتے تھے، اور وہ بادشاہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کے ساتھ وہ فیصلہ کرتا تھا، تو لوگ بہت اس بادشاہ کو پسند کرتے تھے۔ یہ بادشاہ بہت عقل مند اور سمجھدار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبیاں اس بادشاہ کو دی تھیں، اور ایسی خوبیاں تھیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو بہت سی صلاحیتیں دی تھیں، اور ان میں سے ایک جو خوبی اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو جو دی تھی، جو عام لوگوں کو بھی نہیں تھی، وہ تھی کہ وہ بادشاہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا۔ یعنی یہ جو پرندے ہیں، برڈز ہیں، جب یہ بولتے تھے نا تو بادشاہ ان کو سمجھتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی۔ دوسری خوبی اس بادشاہ کی یہ تھی کہ جب وہ لوہے کو ہاتھ لگاتا تھا تو لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ لوہا آپ کو پتہ بہت سخت ہوتا ہے، تو وہ لوہے کی چیزیں بنا لیتا تھا۔ لوہے کو ایسے ہاتھ میں پکڑ کے وہ جو بھی چیز اس سے بنانا چاہتا تھا وہ بنا لیتا تھا، اور لوہا ایسے ہو جاتا تھا جیسے یہ موم کی طرح، بہت نرم۔ اور بادشاہ اس لوہے سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بناتا، اور ان کو جوڑ کے پھر اس سے کئی جو اوزار ہیں، ٹولز ہیں جو استعمال ہم کرتے ہیں، وہ بناتا تھا۔ اور پھر بادشاہ ایک ایسی قمیض بناتا تھا اس لوہے سے، جو اس زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی نا، تو ان جنگ میں آپ کو پتہ ہے تلوار اور تیر ہوتے تھے، اس میں جو آج کل ہیں اسلحہ اس طرح کا تو نہیں ہوتا تھا۔ تو اس جنگ میں تلواروں سے بچنے کے لیے ایک لوگ لوہے کی قمیض پہنتے تھے جس کو زرہ کہتے ہیں۔ تو بادشاہ وہ بھی بناتا تھا، اور وہ پہن کر میدان جنگ میں جاتے تھے۔ اور چونکہ یہ جو قمیض ہے جس کو زرہ کہتے ہیں، یہ لوہے کی بنی ہوتی تھی، تو اگر کوئی اس پہ تلوار سے کوئی دوسرا دشمن حملہ کرتا تھا تو جسم کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹ آئی ہے، کہ وہ ایک جیکٹ ہوتی ہے، وہ پہنتے ہیں، گولی اس پہ اثر نہیں کرتی تاکہ گولی جسم کے اندر نہ جائے۔ تو اس زمانے میں یہ تھا۔ بادشاہ اتنا نیک اور اچھے مزاج کا تھا کہ وہ حکومت سے کوئی تنخواہ نہیں لیتا تھا، بلکہ وہ محنت کرتا تھا، وہ یہ زریں بناتا تھا، اور ان کو بیچ کے وہ اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ وہ حکومت سے کوئی خزانے سے تنخواہ نہیں لیتا تھا، حالانکہ وہ خود بادشاہ تھا۔ دوسری اس بادشاہ کی خوبی یہ تھی کہ وہ تقریر بہت اچھی کرتا تھا، ایک ایک لفظ سمجھ میں آتا تھا، جب بھی وہ بات کرتا تھا لوگ سنتے تھے، اس کی گفتگو بہت اچھی ہوتی تھی، اور اس کی گفتگو میں لوگوں کو بڑا مزہ آتا تھا، لوگ بڑی توجہ سے اس کی بات سنتے، اور سننے والے کا دل چاہتا کہ بادشاہ بولتا رہے، وہ لوگ سنتے رہے، اس طرح سے کہ جیسے لوگوں پہ ان بادشاہ کی باتوں کا جادو ہو جاتا تھا۔ اور اس کی گفتگو ایسے ہوتی تھی کہ جیسے بادشاہ کے منہ سے جو ہے وہ پھول جھڑ رہے ہیں، یعنی وہ باتیں نہیں ہو رہی۔ تو بادشاہ کی زبان اتنی رسیلی تھی، اور جب وہ صبح کے وقت بادشاہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا، جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو بادشاہ جب وہ اللہ کے اس کلام کی تلاوت کرتا تو چرند پرند، یعنی پرندے، جانور، وہ سارے کھڑے ہو جاتے اور وہ سنتے،
اور وہ خوب لذت لیتے. جب تک وہ بادشاہ تلاوت کرتا رہتا وہ پرندے اور جانور جو ہیں وہ سب کھڑے ہوتے اور فضا میں عجیب سا سکون ہوتا اور بہت ہی لطف آتا. انہی خوبیوں کی وجہ سے اس کی ساری جو رعایا تھی، لوگ جو تھے، وہ بادشاہ سے نہ صرف خوش تھے بلکہ بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے. اور کچھ عرصے بعد اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چاند سا بیٹا عطا کیا. بادشاہ بہت خوش ہوا. بادشاہ نے اپنے اس بیٹے کا نام سلیمان رکھا. سلیمان بہت ہی خوبصورت اور ذہین تھا. وہ جو اشاروں کی زبان ہے وہ بھی سمجھ لیتا تھا اور ماں باپ کا بہت ادب کرتا تھا، ماں باپ کا احترام کرتا تھا. آپ کو پتہ ہے بچوں، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ان سے اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، ماں باپ جو بات کہیں ان کو سننا چاہیے. تو وہ بادشاہ کا جو بیٹا تھا شہزادہ، وہ بھی اپنے ماں باپ کا بہت ہی ادب کرتا تھا، ان کا حکم مانتا تھا. ایک روز بادشاہ اپنے دفتر میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اس دوران 2 آدمی آئے اور بادشاہ سے انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی. جب انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی. اب بادشاہ نے ان دونوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے آئے ہیں، کیا کام ہے آپ کو؟ وہ بولے، بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، یعنی آپ کا جو حکومت ہے یہ اور ترقی کرے اور آپ کو اور عزت ملے. ہم دونوں کے درمیان ایک بات پہ جھگڑا ہو گیا ہے، جو لوگ آئے تھے. آپ ہماری بات سن کے فیصلہ کر دیں، جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا. بادشاہ نے کہا کہ اپنے جھگڑے کی پوری تفصیل میرے سامنے بیان کرو. تو ان میں سے ایک بولا، بادشاہ سلامت، میں کسان ہوں، یعنی کھیتوں میں ہل چلاتا ہوں اور وہاں پہ فصلیں بیجتا ہوں، اور میں نے بڑی محنت سے اپنے کھیتوں میں ہل چلایا، اس میں بیج ڈالا اور پھر فصل تیار ہو گئی. میں خوش تھا کہ اب فصل کاٹ لوں گا اور بازار جا کر فروخت کروں گا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالوں گا، مجھے پیسے مل جائیں گے، میں اور چیزیں خریدوں گا. لیکن بادشاہ سلامت، یہ شخص گڈریا ہے، یعنی اس نے جانور رکھے ہوئے ہیں، جیسے بھیڑیں ہوتی ہیں یا جو بکریاں ہوتی ہیں، وہ یہ اپنے جانوروں کو لے کے نا، جو جانور ہوتے ہیں نا اس کو ریوڑ کہتے ہیں، تو جانوروں کے ریوڑ کو لے کے میرے کھیتوں میں آ گیا اور اس کے جانوروں نے میرے کھیت میں جا کے میری ساری فصل جو ہے وہ خراب کر دی. اب میں خوش ہو رہا تھا کہ فصل سے میں بہت سے پیسے کماؤں گا اور میری ساری محنت جو ہے وہ ضائع گئی ہے. اب مجھے اس شخص سے نقصان کا بدلہ لے کے دیا جائے. بات تو اس کی کافی جو ہے وہ درست لگی ہے. بادشاہ نے بات جب سنی تو دوسرے شخص کی طرف بادشاہ نے اپنا دھیان کیا اور اس سے کہا کہ بتاؤ، کیا یہ ساری بات درست ہے جو اس بندے نے بتائی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بات بالکل صحیح ہے، لیکن میں نے اپنے جانور جان بوجھ کر اس کے کھیت میں نہیں چھوڑے. وہ خود اس کے کھیت میں چلے گئے ہیں، وہ تو ظاہر جانور ہیں، وہ کیسے میری بات مان سکتے تھے؟ اور انہوں نے اس کی فصل اجاڑ دی. تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، قصور میرے جانوروں کا ہے. بادشاہ نے دونوں کی بات سنی اور پھر انہوں نے اپنے ایک افسر کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم ایسے کرو کہ یہ جو کسان ہے اس کی جتنی بھی فصل خراب ہوئی ہے اس کا سارا نقصان کا اندازہ لگاؤ، اس کو کتنا نقصان ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ جو دوسرا شخص ہے جس کے جانور ہیں، اس کے تمام جانوروں کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ کتنے قیمت ہوگی اس کے تمام جانوروں کی، تاکہ جو یہ کسان ہے اس کو جتنا نقصان ہوا ہے وہ اس کے جانوروں سے پورا کیا جائے. اب وہ جو بادشاہ کے ملازم تھے وہ حساب لگا رہے تھے. حساب لگا کے انہوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، فصل کا نقصان جو ہوا ہے وہ جانوروں کی قیمت کے برابر ہے. بادشاہ نے سن کر فیصلہ سنایا کہ یہ گڈریا جس کے جانور ہیں وہ سارے جانور کسان کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے. فیصلہ تو بڑا صحیح تھا. بادشاہ کا بیٹا سلیمان بھی وہاں موجود تھا، جو ذہین شہزادہ ہے. وہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، وہ خاموش تھا. جب بادشاہ نے یہ فیصلہ سنا دیا
تو بڑے ادب سے بولا ابا جان آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ انصاف یعنی عدل و انصاف پر مبنی ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں عرض کروں؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ ہاں کہو بیٹا، تمہارے ذہن میں کیا بات ہے؟ شہزادہ بولا بادشاہ سلامت واقعی وقتی طور پر کسان کی زمین گڈریے کو دی جائے اور جس کے جانور ہیں اس کے جانور جو ہیں وہ کسان کے حوالے کیے جائیں، کسان ان جانوروں کی حفاظت کرے اور ان کا دودھ استعمال کرتا رہے، اس دوران گڈریا زمین میں ہل چلائے، بیج ڈالے، فصل کی دیکھ بھال کرے، جب فصل پک کر تیار ہو جائے تو فصل اسی طرح کسان کو واپس کر دے اور کسان سارے جانور جو ہے وہ گڈریے کو واپس کر دے۔ اس طرح کسان کو اپنی فصل مل جائے گی اور جانوروں کا جو مالک ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بادشاہ شہزادے کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور اپنے بیٹے کی ذہانت کی بہت تعریف کی، اور اس کے مطابق کسان اور وہ جو جانوروں کا مالک تھا گڈریا اس کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ کسان اور جانوروں کا جو مالک تھا دونوں فیصلہ سن کر بہت خوش ہوئے اور دونوں وہاں سے چلے گئے۔ بچوں پتہ چلا یہ بادشاہ کون تھا؟ اس بادشاہ کا نام تھا داؤد۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی تھے، اور ان کا جو بیٹا تھا ذہین شہزادہ اس کا نام سلیمان تھا، یہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ یہ جو کہانی آپ کو سنائی ہے یہ بالکل سچی کہانی ہے، اور یہ قرآن مجید کی سورت انبیاء میں موجود ہے۔ تو اس کہانی سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف کرنے سے ہی معاشرے میں جو ہے وہ امن اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں انصاف ہے، جہاں پہ عدل و انصاف پہ مبنی فیصلے ہوں گے، وہ معاشرہ آگے جائے گا۔ اور یہ جو کہانی سنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر آتے ہیں وہ کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگ کس طرح سے ان کو پیار کرتے ہیں، اور پھر جب ان کو فیصلہ کرنا پڑے تو کس طرح سے انصاف سے کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے فیصلہ کیا، اور ان کے جو بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے وہ بھی پیغمبر تھے، انہوں نے کس طرح سے اور بھی ایک بہتر انداز سے فیصلہ دیا۔ تو مجھے بتائیے گا کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی۔ آئندہ بھی آپ کو اسی طرح کی مزیدار سچی کہانیاں جو قرآن حکیم میں آئی ہیں وہ میں آپ کو سناتا رہوں گا، اور آپ سنتے رہیے۔ اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو بھی بتائیے، ان کو بھی یہ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی سنیں، اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ آپ جو ہے وہ ہر میدان میں کامیاب ہوں۔